رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ۔ اگر گندے لباس والا شخص مسجد میں نہیں آ سکتا تو برے اعمال کر کے دل گندا کر لینے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ کہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہوگا۔ اگر چڑیاں متحد ہو جائیں تو شیر کی کھال کھینچ سکتی ہیں۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ والدین اس درخت کی مانند ہیں جن کے سائے تلے بچے خود کو سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ حصہ زندگی سے قصہ زندگی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے گا۔ جو انسان دوسروں کے غم سے بے نیاز ہے انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ جو وقت دوسروں پر تنقید کرنے میں گزارتے ہیں وہی وقت خود کو سنوارنے میں گزاریں۔ کسی کو بدلنا اختیار میں نہیں لیکن خود کو بدلنا آپ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کو نہ بدلیں، خود کو بدلیں، سب بدل جائے گا۔ خاموشی بھی ایک راز ہوتی ہے جو کسی کو خرید لیتی ہے مگر کسی کو بیچ بھی دیتی ہے۔ دوستی کے لیے صرف دل چاہیے، دشمنی کے لیے دل و دماغ کے ساتھ مضبوط ہاتھ بھی درکار ہوتے ہیں۔ طاقت بری نہیں ہوتی، طاقت کا نشہ بہت برا ہوتا ہے۔ انسان کے الفاظ ہی نہیں بولتے، کبھی کبھی آدمی کا وقت بھی بولتا ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، البتہ ان رشتوں میں زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔